ہم پڑھ رہے ہیں پیئر آف ورڈز. اب باری ہے پیئر نمبر 66 کی. اس کا پہلا لفظ ہے آبجیکٹ. اس سے مراد ہے the recipient of actions or feelings، یعنی وہ شخص یا چیز جس پر عمل کیا جاتا ہو یا پھر وہ کسی عمل یا احساس کا اثر لے. آبجیکٹ کا ایک اور مطلب بھی ہے اور وہ ہے ٹو اپوز، یعنی کسی چیز کی مخالفت کرنا. اب جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The new law was the object of a lot of criticism. اس جملے میں لفظ آبجیکٹ کو پہلے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی recipient of actions or feelings، یعنی وہ شخص یا چیز جس پر عمل کیا جائے یا وہ کسی عمل کا نشانہ بنے. جیسے کہ اس جملے میں کہا جا رہا ہے کہ نیا قانون جو ہے وہ بہت سی تنقید کا نشانہ بنا. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، یہ ہے سبجیکٹ. اس سے مراد ہے the instigator of actions, states or feelings، یعنی وہ شخص جو کہ کسی عمل یا حالت یا پھر کسی جذبے یا احساس کو کے ہونے کی یا اس کو شروع کرنے کی وجہ بنے، یعنی اس کو شروع کرے. لفظ سبجیکٹ جو ہے اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ ہے the topic، یعنی موضوع. اس کے علاوہ اس کا ایک تیسرا مطلب بھی ہے، وہ ہے ٹو کاز یا ٹو انڈرگو. معاف کیجیے گا، ٹو کاز ٹو انڈرگو یعنی کسی چیز کو کسی بات کے زیر اثر لانا. اب اسی معنی میں لفظ سبجیکٹ کا جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The soldiers were subjected to difficult challenges to make them tough and vigilant، یعنی فوجیوں کو بہت سے مشکل چیلنجوں سے گزارا گیا تاکہ انہیں مضبوط اور چوکنا بنایا جا سکے. اسی طرح سے اگر لفظ سبجیکٹ کو ٹاپک یعنی مضمون کے معنی میں استعمال کرنا ہو تو اس طرح سے جملہ بنایا جا سکتا ہے. The subject of today's lesson is pair of words، یعنی آج کے لیسن کا جو مضمون ہے وہ ہے pair of words. اسی طرح سے سبجیکٹ کو جب انسٹیگیٹر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جو کہ کسی عمل کو شروع کرتا ہے یا کسی عمل کے ہونے کا سبب بنتا ہے، تو اس سے مراد ہے کسی بھی جملے کا موضوع جس میں، معاف کیجیے گا، کہ جس کے متعلق اس جملے میں بات کی جا رہی ہو تو وہ بھی اس جملے کا سبجیکٹ کہلایا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے officious. اس سے مراد ہے asserting authority or interfering in an irritatingly domineering way، یعنی جب کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے عہدے کی وجہ سے یا پھر بڑے ہونے کی وجہ سے اپنے سے چھوٹوں پر یا اپنے ماتحتوں پر روب جھاڑتا پھرتا ہو، اسے officious کہتے ہیں، یا اس کے اس انداز یا عمل کو officious کہا جاتا ہے. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. His officious ways made him quite unpopular and disliked among his employers. معاف کیجیے گا، his employees، یعنی وہ اپنے دخل اندازانہ رویے کی وجہ سے اپنے ملازمین میں خاصا غیر مقبول ہے اور ناپسند کیا جاتا ہے. تو اس جملے میں لفظ officious کو بلا وجہ کی دخل اندازی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں، یہ ہے official. اس سے مراد ہے relating to an authority اور public body. جیسے کہ کوئی سرکاری ادارہ یا سرکاری شخصیت ہوتی ہے اسے official کہا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں بھی لکھا ہے a person representing authority، جس سے مراد ہے کوئی سرکاری افسر وغیرہ. اس کے علاوہ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے a document or decree issued by an authority، اور سرکار کی طرف سے جو کوئی حکم نامہ وغیرہ آتا ہے وہ بھی official کہلایا جاتا ہے، جیسے کہ official letter یعنی سرکاری خط. تو جملے میں لفظ official کا استعمال دیکھتے ہیں. Due to security reasons only officials were allowed to enter the secretariat compound، یعنی حفاظتی انتظامات کی وجہ سے صرف سرکاری شخصیات کو سیکریٹریٹ کے احاطے میں جانے کی اجازت تھی. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے PASSED، past. اس سے مراد ہے past tense of the verb to pass، یعنی کسی چیز کو آگے بڑھانا یا کسی کو دے دینا. اس کے لیے to pass کا لفظ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور جب ماضی میں اس سے متعلق بات کرنی ہو تو اس کی جگہ past کا لفظ استعمال ہوگا، یعنی یہ to pass کا past tense ہے.
جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. He passed on the information to his subordinates. subordinates سے مراد ہے ماتحت. جیسے کہ کسی بھی ادارے میں کام کرنے والے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ اپنے مالک یا باس کے ماتحت ہوتے ہیں. تو اس جملے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے ماتحتوں کو معلومات دی تھیں یا فراہم کی تھیں. اس کے لیے انگلش میں لفظ آئیں گے پاسڈ آن دی انفارمیشن. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ. یہ ہے PAST پاسڈ، جس سے مراد ہے فنشڈ، اینڈڈ، یعنی ختم ہو جانے والی چیز یا پھر گزشتہ زمانہ. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. One must learn from the lessons of the past but must live in the present to be successful. یعنی ایک شخص کو اپنے ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے لیکن کامیاب ہونے کے لیے حال میں رہنا ضروری ہے. یعنی اس سے مراد ہے موجودہ وقت کا یا موجودہ حال کا فائدہ اٹھانا، نہ کہ ماضی کے متعلق پچھتانا. اب دیکھتے ہیں اگلا پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے PEACE پیس، جس سے مراد ہے a state of calm یعنی حالت سکون، یا پھر absence of war یعنی جنگ کا نہ ہونا یعنی حالت امن. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. Although it seems impossible, but we must not give up our efforts to have peace in the world. یعنی گو کہ یہ ناممکن لگتا ہے لیکن ہمیں دنیا میں امن قائم کرنے کی اپنی کوششوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہمیں اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے. تو اس جملے میں لفظ پیس کو امن کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد ہے جنگ کا نہ ہونا. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ جو کہ پہلے لفظ کا ہم آواز ہے لیکن اس کی سپیلنگ مختلف ہے. یہ ہے PIECE پیس، اور اس سے مراد ہے پورشن یعنی حصہ، یا پھر سیگمنٹ آف دا ہول یعنی پوری چیز کا ایک ٹکڑا. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The continents of the world were once joined together but later they broke into 7 large pieces. یعنی دنیا کے جو بڑے اعظم ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے لیکن پھر بعد میں وہ 7 بڑے ٹکڑوں میں ٹوٹ گئے. اب دیکھتے ہیں اگلا ورڈ پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے perspicuous، جس سے مراد ہے expressing things clearly یعنی صفائی کے ساتھ کسی بات کا اظہار کرنا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The teacher explained the concept in a perspicuous manner so that everything was clear to the students. یعنی ٹیچر نے بڑی صفائی کے ساتھ اس تصور کو سمجھایا چنانچہ ساری بات اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ گئی. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ. یہ ہے perspicacious. اس سے مراد ہے understanding things easily یعنی مشکل چیزوں کو آسانی سے سمجھنے کی صلاحیت رکھنا. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. Due to his perspicacious nature, he understood the most complicated sums very quickly. یعنی چیزوں کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کی فطرت یا صلاحیت کی وجہ سے وہ بہت مشکل سوالوں کو بھی بڑی جلدی حل کر لیتا تھا یا سمجھ جاتا تھا. پرسپیکیشیس کے لیے اردو میں صاحب ادراک کے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ تھے چند اور پیئر آف ورڈز. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.